نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. دیکھو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، یتیم تھے، غریب تھے، بے یار و مددگار تھے. لوگ قتل کرنے آئے تو مدینہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. بہت تکلیف میں ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلا انسان، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے جو دیے تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، بیٹیاں تھیں. جب آپ نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگوں انسان بنو، شرافت سیکھو، ماں باپ کے حقوق جانو، عورتوں کی عزت کرو، آسمانوں والے کی پوجا کرو. بہت تعلیمات دی اللہ کے رسول نے جو کہ آج بھی دنیا والوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج بھی عورتوں پہ ظلم ہے، یتیموں پہ ظلم ہے، آج بھی چھوٹی ذات بڑی ذات کے نام پہ ظلم ہوتا رہتا ہے، دلتوں کے نام پہ، اور ان کو جو ہے نا بستیوں میں آنے نہیں دیتے، گھروں میں دنیا دکھانے کے لیے ایک آدھ کو پولیٹیکلی صدر سیکرٹری بنا دیتے ہیں. لیکن گلی گلی میں جا کے دیکھو کہ دلتوں کے جو ہے نا بستیاں الگ ہیں، ان سے شادیاں نہیں ہوتی، قتل ہو جاتے دن دیوالے صرف یہ کہ چھوٹی ذات میں شادی ہو گئی، بڑی ذات میں شادی ہو گئی. یہ کوئی بات نہیں ہے میرے دوست، میرے نوجوان بھائیوں، مسلمانوں. تم کو فخر ہونا چاہیے اس دین پہ، تم کو یقین ہونا چاہیے اس دین پہ، اس نبی کے فالوور ہونے پہ، اس نبی کے متبع ہونے پر. وہ نبی جس نے انسانوں کو انسانیت سکھائی تھی، کیا نہیں سکھایا وہ نبی، کیا نہیں سکھایا وہ نبی. ایک لمبی داستان ہو سکتی ہے، لیکن آج میں بہت چھوٹے حصے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان نوجوان بھائی بہنیں اور دوست ان کو یقین ہو کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے شریف انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا پاک باز انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے ہمدرد انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عورتوں کے ساتھ ہمدردی سکھائی، اخلاق سکھائے، بیٹیوں کے ساتھ اخلاق سکھائے. کیا کچھ نہیں سکھایا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بے یار و مددگار. اس کے بعد ان کو قتل کرنے کا پلان کیا تو بچتے بچاتے نکل گئے. کہاں؟ جنگلوں میں چھپ کے، غاروں میں چھپ کے مدینہ پہنچ گئے. وہاں جا کے اللہ کے رسول نے بولا کہ لوگوں یہ اخلاق ہے، سیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، پاک رہو، صاف رہو، پیشاب کر کے دھو لیا کرو، اور جو ہے نا عورتوں کے ساتھ صفائی کا جو طریقہ ہے اسے بہت کچھ سکھایا نبی نے. لوگوں نے مانا، اس کو مان لیا. ماننے کے بعد مکے کے لوگ آرمی لے کے فوج لے کے آئے نبی کو قتل کرنے ماننے کے لیے. جب نبی ان کو چھوڑ کے چلے گئے 500 کلومیٹر دور. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، لڑائی کی. اس کے بعد اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر مایوس ہو گئے، خلاص ختم ہو گئے، مایوس ختم، مایوس ہو گئے. بولو من دینکم، تمہارے دین سے اب مایوس ہو گئے. دین نہیں ختم کیا جا سکتا.
یہ دین کو بدنام کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ دین سے دشمنی کی جا سکتی ہے لیکن یہ دین کو دنیا میں پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بات کہی 1440 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں اور جو مکے اور مدینے کے اطراف میں جب آپ کا قبضہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. تمہارے دین سے لوگ مایوس ہو گئے. لوگوں کو معلوم ہے کہ دین تو انہیں نہیں اٹھا سکتے, اگر اٹھائیں گے تو جھوٹ ہوگا. لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خراب آدمی تھے, بیکار آدمی تھے, بدماش آدمی تھے, ہم نہیں بول سکتے. بولیں گے تو دنیا تم پہ تھوکے گی, لیکن لوگ بول لیتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا تھا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. ڈرنے کی بات نہیں ہے, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ نادان لوگ ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو علم نہیں ہے. یہ 1 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ لوگ جو بات بولتے ہیں اس کے خلاف میں بولتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں. کوئی ماننے والا نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوهم, ان کی پرواہ نہیں کرو, ان کی نہیں ڈرو, ان سے ڈرو نہیں, مجھ سے ڈرو. اليوم اکملت لکم دینکم, میں نے مکمل تمہارے لیے دین کر دیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, تمل ناڈو کے حالات کے مقصد سے میں نے یہ موضوع کو میں نے آپ نے سامنے رکھنا چاہا. میں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے, سارے نوجوانوں سے, سارے بڑھوں سے, سارے ماؤں سے, سارے بچوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بچوں کو بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. کیا آپ نے بتایا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ نے سکھایا ان لوگوں کو. کہ میرے دوستوں اور بھائیوں, جس نے بھی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات کو دیکھا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, ان کی عظمت کے سامنے, ان کی بڑائی کے سامنے, ان کے اخلاق کے سامنے سوائے جھکنے کے اور اعتراف کرنے کے کوئی اس کے سامنے چارہ نہیں تھا. کوئی چارہ نہیں تھا. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. یہ محمد عربی جو آخری رسول ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لوگ ڈاکے ڈالتے رہیں گے, لوگ کوشش کرتے رہیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں, اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں, اسلام کو نہیں جانتے ہیں, وہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ کاش کہ اس دین کو پھونک دیا جائے, اس چراغوں کو پھونک دیا جائے. یطفئوا نور اللہ, اللہ کے اس نور کو جو انسانیت کو تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا تھا, جو انسانیت کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے آیا تھا, یہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, نہیں, آسمان والا اس نور کو مکمل کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا, یہ قیامت تک رہے گا. ولو کرہ الکافرون, جو لوگ اللہ کے رسول اللہ کے نادان ہیں, جاہل ہیں, کافر ہیں, نہیں جانتے ہیں, یہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں یہ دین رہے گا, یہ دین باقی رہے گا, یہ دین کی عظمت اور سچائی باقی رہے گی. دوستو, جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولے گا, جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑے گا, نبی کا کوئی نہیں بگاڑے گا, اپنا بگاڑے گا. اس کی دنیا بھی خراب, اس کی آخرت بھی خراب. جو نبی پہ ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد اس کو نبی کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے اور اس کے تقاضے ہیں کہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانا جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارا دین ہے, پوری زندگی ہمارا دین ہے. لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کر سکتے ہوں گے, لیکن آپ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم, ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, جانیں, دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, کیسی تھی, کیا تعلیمات تھی. جتنا نبی کی تعلیمات کو پڑھیں گے اتنا آپ کا ایمان تازہ ہوگا, اتنے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, اتنے آپ اچھے تہذیب والا سویلائز انسان بنیں گے, اور اتنی اچھائی آپ کی زندگی میں آئے گی. جان لیجئے, نبی سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا. آسمانوں والے نے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی آپ
بیسٹ اخلاق کے معیار پر قائم ہیں، سب سے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پر قائم اخلاق کے۔ تو حضرت دوستو اور بھائیو، حضرت کی تعلیمات کو سیکھنا، معلوم کرنا، جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، فرض ہے۔ ہمارے بچے آج کانفیڈنس کھو رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے آج میڈیا میں کوئی کہتا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ ہم لوگ ایز اے مسلم ہمارا پر فرض بنتا، ایز اے مسلم ہم پر فرض بنتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، یہ تو بات میں نے آپ کے سامنے تمہید کے طور سے کہی تھی، چلیے آج شادیوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ نبی نے بہت سی شادیاں کی تھی، یہ لوگ کہتے ہیں میرے نبی نے تو شادیاں کی تھی، دنیا کے سامنے لڑکی والوں نے خوشی سے آپ کو بیٹی دی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا، ولیمہ کیا، لوگوں کے سامنے شادیاں کی۔ آج آپ دیکھیے آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر آپ کو کیسے کر رہا ہے۔ میرے نبی نے کسی ایک شادی شدہ عورت کی عزت پہ جو انگلی رکھے گا تو کہا کہ اس کو جو ہے پتھر سے مار کے سنسار کر کے مار دو۔ بے عزتی کو اس دنیا میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی تہذیب، آپ کا قانون، ویمن ریپ اور جو ہے ایو ٹیزنگ، ویمن ابیوزنگ کے مسئلے میں کون سی دنیا کا ملک کا کون سا قانون یہ بتا سکتا ہے کہ عورتوں کی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں نے حفاظت کی تھی، جیسا کہ اسلام نے حفاظت کی تھی؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ نبی نے شادیاں کی تھی، آپ لوگوں نے جو ہے نا ریلیشنز کے نام پہ، لیونگ ان ریلیشنز کے نام پہ، فریڈم کے نام پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا معصوم عورتوں کو، کمزور عورتوں کو ان کے دروازے کھول کے سارے دنیا میں عورتوں کے لیے خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ خوف، عورت نہ سفر کر سکتی ہے، نہ کالج جا سکتی ہے، ہاں دنیا دکھانے کے لیے جا ضرور رہے ہیں، لیکن جو واقعات سامنے آ جاتے ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں جو کہ حقیقت میں ہے، جو کہ حقیقت میں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائی بتائیے آپ کہ آپ کی عورتیں چاہے وہ ایجوکیٹڈ رہیں، چاہے وہ ڈگریاں لے لیں، رات میں 12 بجے سکون سے چلی جائیں، تنہا سفر کر کے چلی جائیں، آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ کیسے نیوز بن رہے ہیں، کیسے اخبار جو واقعات آتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بھی واقعہ ہو جائے کسی اسٹیٹ میں، کسی کنٹری میں، تو ساری عورتیں حیرت میں آ جاتی ہیں، سارے باپ حیرت میں آ جاتے ہیں، سارے بچے حیرت میں آ جاتے ہیں۔ ایک بھی اگر واقعہ ہو جائے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا دین، یہ میرا دین۔ جب صحابہ کرام کو لوگ قتل کر رہے تھے تو آپ نے اس کو کہا کہ جلدی نہ کرو، ایک دن آئے گا کہ یمن کے کونے سے اور سیریا کے روم کے بارڈر تک تنہا ہو جائے گی اور کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حدیث میں ہے اور تاریخ میں اس چیز کو دیکھا ہے۔ اور آج بھی کمپیئرنگ ٹو دی ادر کنٹریز، کہ مسلمانوں کے کنٹریز میں ہو سکتا ٹیکنالوجی نہ ہو سکتا کہ ان کے پاس جو ہے ڈیولپمنٹ نہ ہو، لیکن عورتوں کی حفاظت امریکہ، لندن اور برطانیہ اور انڈیا اور پاکستان وغیرہ سے بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ آج بھی ان کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ کم کیسز ہوتے ہیں۔ اس کا کریڈٹ جاتا کس کو ہے؟ اس کا کریڈٹ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ آپ نے انسانیت سکھائی تھی، آپ نے اخلاق سکھائے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تم لوگوں نے ریلیشنز کے نام پہ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو چھوڑنے کی، جانوروں کی زندگی گزارنے کو دے دیا۔ آج میں خطبے کی تیاری کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا، میں فال آف برلن ایک کتاب ہے، فال آف فرنچ ایک کتاب ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عورتوں کی کیا حالت تھی، آج بھی کیسز چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کروڑوں میں پہنچ گئے۔ جب وہ کتاب لکھی گئی تھی تو فرانس میں 3 لاکھ سے زیادہ ایسے بچے لڑ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہم کس کے بچے ہم کو بتایا جائے، ہم کو ہمارے والد کا حق دیا جائے۔ سیم تھنگ ان جرمن بھی 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے کیسز ہیں۔ ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا باپ کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے مسلمان بستیوں میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، ایسے کیسز 1% بھی نہیں ملیں گے کہ جن کے بچوں کو 70 سال سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے تڑپنا پڑ رہا ہو کہ بتائیں کیا ہمارا باپ کون ہے۔ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں تمام تفصیلات میں، بہت لمبا وقت لے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا انسانیت کے ساتھ، ان لوگوں نے کیا کیا عورتوں کے ساتھ۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ دیکھ لیجیے، یہ تاریخ ان لوگوں نے لکھی ہے۔ میں تو میرے نبی کا طریقہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی،
ہاں شادیاں کی، چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، ظلم نہیں کیا، حرام کے بچے نے پیدا کیے، اور میں نے جن کتابوں کا آپ کے سامنے اور ذکر کیا وہ دیکھ لیجیے اس کے اندر کہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ تھا کہ فرانس میں جو ہے نا 4 سال تک جو ہے نا وہ لوگ عورتوں کو ریپ کرتے رہے، کیونکہ برٹش جرمن گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی تھی کہ آپ لڑ رہے ہیں، آپ واپس آئیں گے تو پھر لڑنے والا نہیں رہیں گے، وہاں پہ جتنی بھی عورتیں جس کو چاہے آپ بدلو گن آپ کے پاس سے آپ استعمال کریں۔ 4 سال تک فرانس میں، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے جب جو ہے نا الائنس نے جو ہے جرمن پر قبضہ کیا تو امریکہ، رشیا اور برطانیہ کے لوگوں نے اس کے مقابلے میں لوگوں نے یہاں اجازت دے دی تھی، لاکھوں عورتوں کو جو ہے نا ریپ کیا جاتا اور ان کو استعمال کیا جاتا۔ یہ سب ہوا، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہندو لوگ اور دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں تو ان کی بھی دیکھیے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کشن جی کو 16,000 سے زیادہ جو ہے بیویاں تھیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہی یہ بات، اگر آپ 16,000 کر لیں 16 لاکھ کر لیں، ہم افراط نہیں کرتے، ہم کسی پہ غلط نہیں بولتے، ہمارا جو طریقہ ہے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ہاں شادی کی، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت سے پالا، ہاں عزت سے پالا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو بھی ظلم سے شادی نہیں کی تھی۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیت، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں جب عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھول پر تنگی، کھانا نہیں، رہنے کے لیے نہیں، ایسے حالت سے نبی کو شکایت کرنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، پریشان ہوئے کہ میرے سامنے ایک انسانیت کا پیغام دینا ہے اور بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے ٹائم نہیں، ان کو کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو جو آپ کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتی ہے رہنے دیں، جو جانا چاہتی ہیں چلے جائیں۔ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کا عمر بھی تھی، بڑی ذہین تھی، بڑی پیاری تھی، نبی کو سب سے پہلے بلا کے بولا دیکھو میں ایک آیت تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، دیکھو تم کیا کرو، اپنے والدین سے پوچھ کے مشورہ کر کے پھر تم جواب دینا۔ پھر کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی اپنے بیویوں سے بول دو، تلاوت کرو، إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، دنیا چاہیے، آرام چاہیے، لگژری چاہیے، مزے چاہیے، فَتَعَالَيْنَ، ٹھیک ہے، أُمَتِّعْكُنَّ، میرے سے جتنا ہو سکتا تم کو دے دوں گا، گھر بنا دوں گا، پیسے دے دوں گا، کچھ جو مجھے دے دوں گا، أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس کے بعد تم کو آزادی دی جائیں گے، تم خوش رہو، جہاں خوش رہتے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الدُّنْيَا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم کو اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، تو اللہ تمہارے لیے آخرت میں بڑے اچھے درجے بنا کے رکھا ہے۔ تو عائشہ نے جب آیت سنی، انہوں نے کہا وہ اس وقت جو ہے نا کچھ 18 سال کی، اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت 18 سال کی تھی، اس سے پہلے جو ہے نا یہ 16-17-18 سال کی تھی ہوگی، چونکہ ان کی 9 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب کہا تو اللہ کے رسول اس میں والدین سے اجازت لینے کی کیا بات ہے، ہم تو آخرت کو رسول اللہ کو اس کے لیے جیتے ہیں، میں نے اختیار کیا اللہ کو رسول اللہ کو یہ تنگی کی زندگی کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عورت کے پاس گئے اور یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کی گواہ قیامت تک لوگ آج بھی ہم اس کو تلاوت کرتے رہتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنے بیویوں کو۔ اور صرف یہی نہیں کہ نبی نے خالی عورتوں کو بول دیا کمرے میں بات ختم ہو گئی، نمازوں میں تلاوت کی، رمضان میں تلاوت ہوئی، یہ آیت کی ہر صحابی نے تلاوت کی اور تابعین نے تلاوت کی، رہتی دنیا تک لوگ تلاوت کرتے رہے اور گواہی دیتے رہے۔ تو نبی نے ایک ایک عورت کے پاس جا کے کہا، یہ آیت تلاوت کی، ہر عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اللہ اور رسول اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تم کون اعتراض کرنے والے؟ وہ بھی 1400 سال کے بعد، وہ بھی 1400 سال کے بعد، جس زمانے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑی عزت سے ان کے والدین کو پیغام دے کے شادی کی تھی، وہ زمانے میں تو کہیں جنگ ہوتی، مارتے اور پورے عورتوں کو لے کے بھاگ جاتے، بچوں کو لے کے بھاگ جاتے، عورتوں کو زندہ جلا دیتے ولی کے نام پہ اور جو ہے نا ستی کے نام پہ۔ یہ تو تم لوگ کرتے رہے تھے، صرف ہندوستان میں ہر جگہ ہوتا رہا۔ اس زمانے میں میرے نبی نے چیونٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اس زمانے میں میرے نبی نے کانٹا چبانے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، سخت بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ اخلاق میرے نبی دنیا والوں کو سکھا رہے تھے۔ اسی لیے دنیا میں ہر دین کم ہوتا گیا،
سوائے اسلام کے یہ زیادہ ہوتا گیا، پھیلتا گیا، لوگ اس کو قبول کرتے گئے، اور آج بھی اس کے خلاف میں تم بولتے ہو، اس کے خلاف میں تم لکھتے ہو، تم لوگ جہاد کے قانون بنائے کہ عورتوں کو لڑکیوں کو روکنا چاہتے ہو کہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن یہ جاتا ہے دلوں میں اترتا ہے، اور جو لوگ سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، پھر وہ اپنا ملک بھی چھوڑتے ہیں، وطن بھی چھوڑتے ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن اسلام ان کے دلوں میں گھستے جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی تعلیمات ان کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے نبی نے کوئی ظلم سے کسی سے شادی نہیں کی تھی، اور جس زمانے میں نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو چرا لینے کا رواج تھا، لے لینے کا رواج تھا، اور وہ زمانے میں میرے نبی نے بڑی عزت سے شادی کی۔ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 57 ہجری میں ہوا، تو میرے نبی کے بعد تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 40 سال زندہ تھی۔ اگر ان کی زندگی میرے نبی کے ساتھ گزارنے پہ اعتراض ہوتا، دکھ ہوتا، تکلیف ہوتا، تو 40 سال میں تو کچھ تو بولنا چاہیے تھا، ارے بڑا خراب انسان تھا، ارے مجھے دکھ ہے، ارے مجھے افسوس ہے، ارے میرے ساتھ یہ گزرا تھا 40 سال میں۔ ارے ہماری بیویاں تو مرنے کے 40 سال تو دور کی بات ہے، آج بھی 40 منٹ ہمارے ساتھ ہماری تعریف کر لیں تو بڑی بات ہے، ہماری تعریف کر لیں آج بھی 40 منٹ تو بڑی بات ہے۔ میں تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کی بیویاں 40 سال تک اس کے بعد زندہ رہی، اور اللہ کی قسم پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ بتا دو کہ عائشہ کو افسوس تھا، عائشہ کے باپ کو افسوس تھا، عائشہ کی بہن کو افسوس تھا، عائشہ کی ماں کو افسوس تھا، عائشہ کے آنے والی نسل کو افسوس تھا کہ عائشہ نے جو ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے ٹائم کو گزارا تھا، ان کو افسوس تھا، ان کو تکلیف تھی۔ ایک عائشہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد 9 بیویاں زندہ رہی، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 40 سال سے زیادہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میری بیوی، آپ کی بیوی آج کے زمانے میں مجھے بولتی ہے تو مرنے کے بعد بتاتی ہوں تیرا کیا ہے نقشہ، ابھی تو عزت کا مسئلہ ہے، ہاں ابھی تو بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، ابھی تو جینے کا مسئلہ ہے، پلان بتا ہم لوگوں کا۔ ایک انگریز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھا، پیغمبر انقلاب کتاب میں واقعہ کا ذکر ہے، کتاب دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوستو، this is your duty and responsibility to learn about your prophet and convey to the world۔ ہم لوگ بزدل ہو گئے، ہم نے اپنا کانفیڈنس چھوڑ دیا، ایک اچھے انسان کا دفاع کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے، ہم لوگ خالی ہم لوگ گڑبڑ کرنے والے رہ گئے، اکیڈمک انٹلیکچوئل مقابلہ کرنے کی طاقت ہماری ختم ہو گئی، مسلس فوج کا زمانہ چلا گیا، سڑکوں پہ نکلنے کا زمانہ نکل گیا، بولو اخبار میں جاؤ، نیوز پیپر میں جاؤ، بولو کہ آؤ بات کریں گے، ہم لوگ چیلنج کرو کہ کون آتا ہے دیکھیں گے، بات کریں گے۔ میرے دوستوں، میں پیغمبر انقلاب میں ایک انگریز لکھتا ہے، آیا تحقیق کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ میں مانو یا نہ مانو محمد سچے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت ان کے ساتھ 15 سال گزاری تھی، 25 سال، جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا پیغمبر ہوں تو شادی کے 15 سال ہو چکے تھے، جس عورت نے اس غریب اور یتیم اور مسکین کے ساتھ 15 سال گزاری، اس عورت نے پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے سچا ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، اس عورت کی گواہی سے میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچا ہے۔ پوری دنیا گواہی دے سکتی ہے کسی کی، لیکن مشکل ہے کہ اس کی بیوی اس کی گواہی دے، مشکل ہے کہ اس کی بیوی اس کی گواہی دے، اور خدیجہ کی گواہی سے میرا دل مانتا ہے کہ وہ آدمی سچا ہے۔ میرے دوستوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میری خواہش ہے کہ کنٹینیوس اس موضوع پر گفتگو کیا جائے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے بچوں میں کانفیڈنس ہو کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کے دھول کو بھی کوئی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا، محمد رسول اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے 2 مرتبہ شادی کر کے 2 لوگوں کو چھوڑ چکی تھی، شریف خاتون تھی، سعودیہ کی سب سے عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ نبی کو انہوں نے کام کے لیے رکھا تھا کہ جاؤ پیسہ لے کے جا کے کام کر کے آؤ، تو ان کے اخلاق، ان کی امانت داری سے متاثر ہو کے ان سے 15 سال بڑی تھی۔ کتنے سال؟ نبی سے 15 سال بڑی تھی،
40 سال کی عمر تھی، 2 شادیاں ہو چکے تھے، بچے تھے ان کو، اور نبی کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور نبی کے ولی کے ذریعے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے نبی کی خوبصورتی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، ان کے خاندانی شرافت کی وجہ سے لاکھوں لڑکیاں ایسی تھیں، لاکھوں خاندان ایسے تھے جو آپ کو بیٹی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میرے نبی نے خدیجہ سے شادی کر لی. وہ جوانی آپ کی 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی، جوانی، قوت، اور یہی حال میں نبی نے 25 سال اور گزار دیے. کس کے ساتھ؟ خدیجہ کے ساتھ، ایک بوڑھی عورت کے ساتھ. میرے نبی جب 50 سال کے تھے تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب میرے نبی بوڑھے ہو چکے تھے. 50 سال میں کس کو شوق ہے یہاں پہ گلیوں میں ٹہلنے کا؟ آپ کو معلوم ہے 50 سال میں کیا آپ کی طاقت اور کیا قوت ہوتی ہے؟ 50 سال میں کس کو شوق ہے بائک لے کے بچوں کے سامنے جو ہے اسپیڈ چلانے کا؟ ہے کوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہے تب نہیں ہوتا. 50 سال ختم ہو جاتے ہیں. انسان کی جوانی سائنٹیفکلی، میڈیکلی، سوشلی 25 سال سے اس کی زندگی جوانی شروع ہوتی ہے. ینگ جوانی تو اس کی جو ہے 15 سال سے شروع ہوتی ہے. میچور جوانی شروع ہوتی ہے 25 سال سے. 40 سال میں اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. 40 ایئر ڈکلائن شروع ہوتا، بال سفید ہونے لگتے، ہڈیوں میں درد آنے لگتا، کمر میں درد آتا. 40 سال کے بعد سے شروع ہو جاتی. اور میرے نبی تو وہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، پتھر کھا رہے تھے، طائف تک پیدل چل رہے تھے 70 کلومیٹر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے. تو 50 سال میں آپ نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزار دی. 4 بیٹیاں تھیں اور اس عورت کا انتقال ہو گیا. نبی اکیلے ہی، نہ ماں، بچوں کی ماں زندہ، نہ بچوں کی نانی زندہ، نہ بچوں کی دادی زندہ، نہ بچوں کے دادا زندہ. میرے نبی اکیلے اور بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور سارا مدینہ، سارا مکہ میرے نبی کا دشمن. ہمیشہ ایسے میں نبی سوچ رہے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا، بچوں کا کیا ہوگا، کون دیکھیں گے؟ کم عمر بچیاں. لوگوں نے کہا کہ سودا خدیجہ کی سہیلی تھی، یعنی جب اللہ کے رسول 50 سال کے تھے وہ تقریباً 65 سال کی تھی. دوسری شادی آپ نے 65 سال کی عورت سے کی ہے، خدیجہ کی سہیلی سے کی. سوچو دوستو، یہ تاریخ ہے. 3 سال نبی نے ان کے ساتھ گزارے، 53 سال کے ہو گئے میرے نبی. اور میرے نبی نے 51 میں 2 سال کے بعد عائشہ سے شادی کیا، لیکن ان کی زندگی پریکٹیکلی 1 سال کے بعد شروع ہوئی تھی. جو 7 سال میں شادی ہوئی، 9 سال کے بعد سے آپ کی زندگی شروع ہوئی. تو اب سودا ہے، عائشہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 56 سال کے ہو گئے. خلاص 56 ایئرس کے ہو گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 57 ایئرس سے 60 ایئرس 3 سال میں آپ نے 6 شادیاں اور کی، 7 شادیاں اور کی، 9 شادیاں ہو گئی. کب شروع کیا نبی نے؟ جب آپ کی عمر کیا تھی؟ when he was 57 years old. Then he got married to multiple wives. اس کے بعد آپ نے شادیاں شروع کی. اور 60 ایئرس کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ نبی، تم شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کی شادیاں بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رک جانا بھی. 60 سال کے بعد بھی بہت سے خاندان کے لوگ آئے میرے نبی سے کہنے کے لیے ہمارے پاس ایک بیوہ خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، اور یہ آپ شادی کر لیجیے. میرے نبی نے کہا لا حاجۃ لی فی النساء، اب میں شادی میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہونا، مجھے کوئی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جائے کہ آپ کے پاس ضرورت نہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ 3 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، آپ بتا سکتے ہیں کہ حسن کی وجہ سے کی؟ سوائے عائشہ کے، جبکہ آپ 50 سال 51 سال کے عائشہ سے جب شادی کی، وہ ایک ہی کماری عورت تھی، نہ خدیجہ کماری تھی، نہ اس کے بعد آپ کے 9 بیویاں جو بھی ہوئی وہ بھی کوئی کماری نہیں تھی، سب بوڑھیاں تھی، بڑی عمر کی تھی، 2 شوہر کو چھوڑے ہوئے تھی. لیکن پھر بھی میرے نبی نے کیا شادی، کیونکہ شادی کا مقصد یہ جو آپ کو ہالی ووڈ بالی ووڈ میں بتا دوں نا کہ خوب مزے کرنا اور شان کرنا، میوزک چلانا، ڈانس کرنا، باتیں بتانا، یہ شادی کا مقصد نہیں ہوتا. شادی کا مقصد یہ جو 18 سال 14 سال 15 سال میں ہوتے تو اس وقت ہو سکتا کہ شادی کا مقصد یہ مقصد ہو. لوگ البانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ انتقال کے وقت ان کی بیوی کی عمر 72 ایئرس تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی. بتائیے آپ 72 سال کی عورت نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ 53 سال کے تھے. 12 سال کے حضرت علی کی بیٹی سے انہوں نے شادی کیا. 40 سال سے زیادہ ان کی چھوٹی تھی. علی رضی اللہ عنہ خود آپ سے 10 سال چھوٹے تھے. کیوں شادی کیا؟ تھوڑا عقل استعمال کرنا چاہیے. آپ کے والد صاحب کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ پتے نکال کے کوٹ کے کھا لیتے تھے تو اچھے ہو جاتے تھے. اگر آپ کے بچوں کو یہ پتے کوٹ کے کھلائے نا تو دوسرے دن چلے جاتے وہ لا الہ الا اللہ بول کے. وہ نہیں جب تھا 100 سال پہلے کا فارمولا نہیں جب تھا. اون کاٹتے تھے، اون کھا لیتے تھے وہ لوگ. آج ہم لوگ دودھ بھی نہیں پی سکتے اون کا، ہمارا میدا اس کے لائق نہیں ہے. حالات الگ، زمانہ الگ، تعلیمات الگ، سب کچھ الگ. کسی کی پرسنل لائف پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے، تعلیمات سکھانے کے لیے آئے تھے، ہدایت دینے کے لیے آئے تھے. میرے نبی نے جو شادیاں کی اس کا ایک عظیم مقصد تھا، ایک بہت عظیم فائدہ تھا. نبی کو اگر مزے لینے ہوتے تو پیغمبر کا دعویٰ کر کے پتھر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی. لوگ ایسے ہی آپ کو بیٹھے دینے کے لیے تیار تھے. تو میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ تو ایسی بیسک چیزیں تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی کہ خطبے میں بیان کروں. لیکن ہمارے نوجوان بچے، ہمارے نوجوان بزرگ اور ہماری عورتیں یہ چیزیں سیکھ کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کے سامنے ٹھہرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے یہ بات کی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.